بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں عمران نسیم. آزاد ڈیجیٹل میڈیا کی نئی سیریز آزاد سوچ میں آپ تمام دیکھنے والوں کو ویلکم کریں گے. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حسنات ملک صاحب. گزشتہ روز طیب بلوچ صاحب موجود تھے. تو یہ روٹیشن پالیسی ہے، ایک دن حسنات ملک صاحب ہوں گے، ایک دن طیب بلوچ صاحب ہوں گے. اور آج ملک صاحب جو ہے ہمارے ساتھ دو بڑی خبریں شیئر کرنے جا رہے ہیں. ایک خبر تو بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے ہے کہ عمران خان صاحب نے خاموشی کا روزہ رکھ لیا. خان صاحب نے چپ سادھ لی. بتایا کیا گیا تھا، اس کے بعد عمران خان صاحب نے خاموشی کیوں اختیار کی، کس بات پہ خاموشی اختیار کی. ایک تو یہ خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. دوسری خبر جو حسنات ملک صاحب دینے جا رہے ہیں وہ ناظرین یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے حسنات ملک صاحب کے مطابق ایک اہم کارڈ کھیل دیا ہے اور اس کارڈ نے حکومت کو مشکل میں ڈال دیا ہے. لیکن میں اس خبر پر بات کروں گا کہ کیا منصور علی شاہ صاحب کا وہ جو کارڈ ہے اس نے حکومت کو مشکل میں ڈالا ہے یا حکومت کی مشکل آسان کر دی ہے. تو یہ بھی بڑی اہم ڈیٹیلز ہیں جو آج کے اس پوڈ کاسٹ میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں. اور ایک خبر میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا عمران خان اور بشریٰ بی بی صاحبہ کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوا ہے، کیا معاملات ہیں. مذاکرات کے حوالے سے بھی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ برف پگھلی ہے. آج قومی اسمبلی میں جو ہوا، شیر افضل مروت نے کہا کہ مذاکرات ہونے چاہیے. اس پر ویلکم کیا خواجہ آصف صاحب نے، رانا ثناءاللہ صاحب نے. تو وہ بھی ڈسکشن میں ہم حسنات ملک صاحب کو شامل کریں گے. لیکن پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے آپ دیکھنے والوں سے چینل سبسکرپشن کی درخواست کریں گے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں. ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. تو سب سے پہلے حسنات ملک صاحب بتائیں کہ کیا خبر ہے، عمران خان صاحب کو کیا بتایا گیا اور بانی پی ٹی آئی نے وہ باتیں سننے کے بعد خاموشی کیوں اختیار کر لی، یعنی تالا کیوں لگ گیا، اور اس خاموشی کو کیا سمجھا جائے، خان صاحب کی ہاں سمجھا جائے یا نہ سمجھا جائے. دیکھیں، ایک تو کل بڑے عرصے بعد ان کی شاہ محمود قریشی سے ملاقات ہوئی اڈیالہ جیل میں. آپ کو یاد ہوگا 8 فروری کا الیکشن ہوا، اس کے بعد ان کی ملاقات ہوئی اور پھر پالیسی سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ ہم نے نون اور پیپلز پارٹی سے بات نہیں کرنی اور ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے. تو کل کی ان کی بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی اور چودھری فواد حسین وہ بھی تھے اڈیالہ میں، وہ بھی ساتھ تھے. شاہ محمود اور چودھری فواد اکٹھے ہی ملے عمران خان صاحب کو. عمران خان صاحب کو انہوں نے 2 مشورے دیے. ایک مشورہ ان کا یہ تھا کہ خان صاحب، جو آپ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آتی ہے سوشل میڈیا پہ، اس میں ڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کو اٹیک کیا جاتا ہے، کوشچن کیا جاتا ہے. اس سے یہ ہے کہ جو حکومت کے لیے بڑی آسانی، یعنی نون لیگ کے لیے، کیونکہ نون لیگ چاہتی ہے کہ ٹمپریچر ہائی رہے اور پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کی جتنا کلیش بڑھے اتنا ہی حکومت کی گارنٹی بڑھے گی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ سارا پھر اس نظام کو بچانے کے لیے آخری حد تک جائے گی اور ہمیں کریش کرے گی. تو اس وجہ سے ہمیں ڈائریکٹلی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو کوشچن نہیں کرنا چاہیے اور جو ہے وہ اس میں اجتناب کیا جائے، کم از کم سوشل میڈیا سے آئے لیکن آپ کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہ آئے. حسنات بھائی اس بات کو پھر یہ سمجھا جائے نا کہ جو شاہ محمود قریشی صاحب اور فواد چوہدری صاحب مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ کے ایکس اکاؤنٹ سے جو ٹویٹ ہوتی ہے اس کا فائدہ مسلم لیگ نواز کو پہنچتا ہے اور نون لیگ چاہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے زیر اعتاب رہے اور نون لیگ کی بلے بلے ہوتی رہے، ان کی حکومت چلتی رہے. تو پھر سمجھدار تو نون لیگ ہوئی. خان صاحب پھر کس چیز کے لیڈر لگے ہوئے ہیں، ایک سیاسی جماعت کے بانی بنے ہوئے ہیں. ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. مطلب نون لیگ کو سمجھ ہے، نون لیگ یہ چاہ رہی ہے کہ مطلب یہ آپس میں لڑتے بڑھتے رہیں، ایک دوسرے کے مطلب سامنے ہوں، مزاحمت کرتے رہیں، کنفرنٹیشن چلتی رہے. یہ بات خان صاحب کو سمجھ نہیں آتی، نون لیگ کو سمجھ آ گئی ہے. تو پھر ایسے بندے کو لیڈر تو نہ کہنا جس کو یہ بات سمجھ نہ آئے. خان صاحب تو کہتے ہیں کہ میں نے نظام کی درستگی کرنی ہے، آزادی، حقیقی آزادی کی بات کرنی. اب میں نے پانی اٹھایا تھا، میں پانی رکھ رہا ہوں، آپ اس پہ کنٹینیو کریں، ابھی اس پہ بحث کریں. حقیقی آزادی کی کیڑی حقیقی آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اتنے کر دیں گل. اچھا چلیں، وہ جب یہ ان کو مشورہ دیا گیا تو بتایا جاتا ہے کہ وہ خاموش ہو گئے، کوئی بات نہیں کی انہوں نے. ویسے انہوں نے اس سے پہلے بتایا کہ میرے ساتھ جو کچھ کیا 2022 کے بعد، جس طریقے سے پھر وہ وزیر آباد کا حملہ، پھر اس کے بعد جو بشریٰ بی بی کو جیل میں رکھنا اور جو ان کے ساتھ پرسنلی موبائل ان کی اخبارات بند کر دینا، ان کسی سے ملاقات نہ کرنے دینا، ان چیزوں کا انہوں نے بات کی کہ جی یہ کچھ میرے ساتھ کیا جا رہا ہے. تو خیر اس معاملے پہ وہ خاموش رہے. دوسرا مشورہ تھا کہ جی ہمیں حکومت سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں، حکومت تو چاہتی ہے کہ ٹمپریچر رہے بڑھے، کیونکہ لیجٹیمیسی تو ہے نہیں اس نظام کی. یہ تو چاہتے ہیں کہ ڈنڈا چلے اور پی ٹی آئی کو کریش ہوتی رہے.
تو اس وجہ سے ہمیں حکومت سے مذاکرات کرنے کے بجائے ہمیں اپوزیشن رہنماؤں سے بات چیت کرنی چاہیے. اور کہا گیا عمران خان صاحب کو کہ آپ اپیل کریں اور یہ میڈیا کے ذریعے کہیں کہ مجھے جو اپوزیشن لیڈر ہیں مولانا فضل الرحمان, محمود خان اچکزئی, اختر مینگل, شاہد خاقان عباسی, ان سے ملنے کی اجازت دی جائے اور انہیں میں نے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. تو آج میں بھی عمران خان اس پہ بات کریں بھی, وہ اس پہ ایگری ہو گئے تھے کہ میں بات کروں گا میڈیا پہ, میں بھی آج کل وہ کریں. چلیں اسناد تو یہ دو ان کو باتیں کی گئی. اب میں بھی کوئی اور باتیں بھی ہوں, لیکن جو یعنی ان دو باتوں کے بعد خان صاحب نے خاموشی اختیار کر لی. ابھی آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ خان صاحب کو کہا گیا کہ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ آپ مشاورت کریں, ان کو انگیج کریں, لیکن خان صاحب کے بارے میں تو پھر یہی تاثر ملا کہ خان صاحب کے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جو بات نون مطلب پاپولیرٹی ان کی کرنا ہے, جب تو سیاسی طور پہ صحیح موقع کے اوپر آپ صحیح ڈیسیژن نہیں کر سکتے تو پھر آپ کی اس پاپولیرٹی کا کیا کرنا ہے؟ بات یہ ہے کہ اس کا اچار ڈالنا ہے. اب آپ یہ دیکھیں, اب خان صاحب اگر اپوزیشن جماعتوں کو خان صاحب اپوزیشن جماعتوں کو اگر کہہ بھی دیتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں, وہ اپوزیشن جماعتیں تو بے وقوف نہیں ہے. وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ان سے زیادہ دانا سمجھدار سیاستدان کون ہو سکتا ہے؟ وہ خان صاحب نے تو پہلے بھی اٹیمپٹ کی تھی ان کو ساتھ لے کے چلنے کی, لیکن انہوں نے اسی حد تک رکھا جس حد تک مولانا صاحب ان کے ساتھ چل سکتے تھے. دیکھیں جو ابھی مدرسہ کے حوالے سے جو بل ہے جو میں ایک بات اور مکمل کر میں ایک اور بات کر لوں. جو آپ کہہ رہے تھے عمران خان صاحب حقیقی آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں, کون سی حقیقی آزادی عمران خان صاحب حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ بنانا تو خان صاحب ریاست مدینہ چاہتے تھے نا, کہ ریاست مدینہ ہم نے بنانی ہے, اور پھر ایبسولوٹ ناٹ کا انہوں نے نعرہ بھی لگایا, امریکی غلامی نامنظور نامنظور. اب وہ دیکھیں نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جس کو اپنا ایلچی مقرر کیا ہے, اب اس کی ایک پوسٹ کی ہے جیو نیوز نے, اس میں لکھا کہ جو ہم جنس پرست تھے رچرڈ گرینل, انہیں ٹرمپ نے جو ہے وہ اپنا ایلچی مقرر کر دیا, اور انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے, تو بڑے اس پہ خوشیاں منائی گئیں. ایک بندہ جو امریکی غلامی سے نجات حاصل کرنے چلا تھا, ایک ایلچی کے اوپر اس کے کہنے کے اوپر وہ اپنی رہائی چاہتا ہے کہ اس نے لکھ دیا فری عمران خان, تو خان صاحب کو رہا کر دیں. چیف جسٹس کا ریٹن درخواست دی بھائی ان کے, آپ پی ٹی آئی کے لوگوں کا سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھیں تو صحیح, وہ کتنے خوش ہو رہے ہیں کہ رچرڈ گرینل نے لکھ دیا کہ فری عمران خان تو بس آزادی ہو جائے. اور پھر اس بات کی بھی خوشی منائی گئی کہ جو جیو نے ٹویٹ کیا جی وہ ڈیلیٹ کر دیا, وہ ڈیلیٹ کر دیا جیو نے, اس پہ جی چاکلیٹ کھا لیں. اب جیو نے دوبارہ وہ ٹویٹ کر دیا اور باقاعدہ لکھا ہے کہ اعلانیہ ہم جنس پرست رچرڈ گرینل کو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا ایلچی مقرر کر دیا, تو وہ چاکلیٹ کھانے والی خوشی بھی رہ گئی. وہ نے جلدی میں مٹھائی کھا لینی, تو پھر ان کے ساتھ یہ اشر نچر بھی ہوا. تو کون سی وہ حقیقی آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ایک طرف ان کے پاس اختیار نہیں, سیاسی لوگوں کے ساتھ ہم نے مذاکرات نہیں کرنے, دوسری طرف جو کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا گیا, پھر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی اس طریقے سے گولہ باری کرتے رہتے ہیں. آج اگر کوئی بہتر بات کی ہے تو مربت نے کی ہے قومی اسمبلی میں کہ مذاکرات ہونے چاہیے, اور اس پہ ان کو راستہ بھی دکھایا. جو میں نے کہا نا کہ ورق پگھلی ہے, حکومتی وزراء نے کہا ہے, رانا ثناءاللہ نے, خواجہ آصف نے, کہ اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں, عمران خان نے کمیٹی بنائی ہے, تو جائیں آپ جا کے اسپیکر سے کہیں کہ ہم پولیٹیکل ڈائلاگس کرنا چاہتے ہیں. اسپیکر اس کے اوپر آپ کے ساتھ بات کریں, اسپیکر وزیر اعظم کے ساتھ بات کرے, اسپیکر اتحادیوں کے ساتھ بات کرے. یہ پروسیس چلنا چاہیے, لیکن یہ تو نہیں کہ ہم نے کمیٹی بنا دی ہے اب آ جائیں ہمارے ساتھ مذاکرات کر لیں. تو ایسے بھی تو مذاکرات نہیں ہوتے نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ شاہ صاحب کا کارڈ کون سا ہے؟ دیکھیں شاہ صاحب نے کون سا کارڈ کھیلا جو آپ نے کہا کہ اس کارڈ نے حکومت کو مشکل میں ڈال دیا؟ منصور علی شاہ صاحب کی اب بات کریں. ہاں, منصور علی شاہ صاحب. دیکھیں منصور علی شاہ صاحب, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک بات بہت زیادہ ایمفیسائز کر رہے ہیں کہ رولز بنائے جائیں. جوڈیشل کمیشن کے رولز کے بغیر آپ کیسے ججز کی اپائنٹمنٹ کر رہے ہیں؟ حکومت کے پاس میجارٹی بھی تھی, لیکن آرگومنٹ اسٹرانگ تھا شاہ صاحب کا, تو اس چیز پہ ایگری ہو گیا کہ جی پہلے رولز بنائے جائیں, کرائٹیریا بنائے جائیں. اس پہ رولز کمیٹی نے کل اپنا جو رولز تھے وہ فائنل کر لیے, اور آج بتایا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ پبلک ہو جائیں گے. ساتھ ہی منصور علی شاہ صاحب نے ایک لیٹر میں کہا کہ جی میں سبجیکٹ ٹو دس کہ رولز تو میرے اسٹرانس ہے, لیکن میں نام بھی انیشیٹ کر رہا ہوں ججز کے لیے, لاہور ہائی کورٹ کے لیے بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے. ایک جج کا نام لیا. لاہور ہائی کورٹ میں جو انہوں نے ججز کے نام 11 نام انیشیٹ کیے, ان میں سے کچھ نام ایسے ہیں جو نون لیگ کے بہت قریبی ہیں. نون لیگ کی کوئی بہت, اور نون لیگ کو اگنور کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ نہ وہ نام اعظم تارڑ صاحب نے ایز اے ممبر جوڈیشل کمیشن نہیں کیے, نہ اٹارنی جنرل نے کیے. نام بتا سکتے ہیں
اب دیکھیں ان میں سے سب سے امپورٹنٹ چلے ایڈوکیٹ جنرل خالد اسحاق کا نام، وہ تو عالیہ نیلم صاحبہ نے بھی کیا. اس سے آپ منصور علی شاہ صاحب کا اندازہ لگائیں کہ وہ میرٹ پہ بات کر رہے ہیں. انہوں نے چیف لا آفیسر نون لیگ کا اس کو ایز اے جج بنانے کی بات کی. اس سے آپ فیئرنس کا جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں کہ شاہ صاحب کتنے فیئر ہیں. دوسرا انہوں نے بات کی آسمہ حامد کی. آسمہ حامد کون ہے؟ یہ آپ کو یاد ہوگا یہ ایڈوکیٹ جنرل بنی تھی آخری دنوں میں شہباز شریف صاحب کی نون لیگ. ان کی فیملی نون لیگ کے ساتھ منسلک ہے. زاہد حامد صاحب کی بھتیجی ہیں. شاہد حامد صاحب جو فارمر گورنر ہیں ان کی بیٹی ہیں. تو ان کا اب نام انہوں نے کیا ہے سجسٹ. اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ ایک اور نام دیا ہے حیدر رسول مرزا. یہ بہت اچھے وکیل ہیں، فوجداری کیس بھی کرتے ہیں اور یعنی یہ جو وائٹ کالر کرائم کے کیسز. خواجہ آصف کے وکیل ہیں، عمران خان کے ڈیفیمیشن کیس. یہ نوید رسول مرزا کے ہیں بیٹے، اور نوید رسول مرزا بھی ایڈوکیٹ جنرل تھے نون لیگ کے دور میں. بڑا اچھا تعلق ان کا انڈیپینڈنٹ گروپ سے احسن بون اعظم تارڑ صاحب سے. اس میں مشکل کیا آئی حکومت کے لیے؟ اور یہ نامنی بھی اطلاعات یہ ہیں کہ منظور ملک صاحب کے بڑے تھے، اور منظور ملک صاحب بھی حکومت ان کو بھی اگنور بڑا ان کے لیے اہمیت ہے. تو یہ میں نام سمیہ صاحبہ ہیں، وہ اشتر صاحب کی جونیئر ہیں. ان کا نام انیشیٹ کیا. نام انہوں نے اچھے انیشیٹ کیے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی رکھا کہ ان کا بیک گراؤنڈ ہے کہ نون لیگ کو، تاکہ یہ بھی ہو ایسا نہ ہو کہ کیونکہ یہاں ایک پرسپشن یہ بن رہی ہے کہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہیں جن کی تھوڑی بہت ایفیلیشن آئیڈیالوجی کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے. تو شاہ صاحب نے ایسے نام اب رکھے ہیں کہ ان کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا. اب ہو کیا رہا ہے؟ جوڈیشل کمیشن میں میری اطلاع کے مطابق رولز کمیٹی میں یہ اس بات پہ ڈسکشن ہوئی کہ جو ڈسکشن تو ہو کمیشن میں، لیکن جو ووٹنگ ہے وہ سیکریٹ ہو. بیلٹ یعنی سیکریٹ ہو کہ جی کس نے کس کو اوپینین کہا ہے کہ جج بننا ہے، وہ سیکریٹ اپنی رائے دے. اس کا فائدہ کچھ لوگ کہتے ہیں دوسروں کو ہوگا، لیکن میرا خیال ہے کہ حکومت کو فائدہ ہوگا اس کا. کیونکہ کچھ جج جس طرح جسٹس امین الدین خان اور جسٹس جمال مندوخیل ہیں، انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ کے آغا 9ویں نمبر پہ سندھ ہائی کورٹ کے ان کو آئینی بینچ کا سربراہ بنایا. تو لوگوں نے کہا کہ جی چلیں پیپلز پارٹی نے بنا دیا تو سمجھ آ گئی. نون لیگ نے انہوں نے کیوں بنایا، ان کی ریزن بتائیں. اب یہ ہو رہا ہے کہ تاکہ خفیہ رائے شماری ہو، خفیہ رائے شماری. لیکن جو میری اطلاع ہے کہ دونوں آپشن رکھے گئے ہیں. جوڈیشل کمیشن اب 21 کو ڈیسائیڈ کرے گا. تو خیر بات ہو رہی تھی جزیلہ جو تھیں سپریم کورٹ کے رجسٹرار، ان کا نام دیا ہے شاہ صاحب نے. تو شاہ صاحب نے اگر ان کے 50% نام بھی اپروو ہو جائیں تو بڑی بات ہے، اور اچھے نام سب سے مشکل کیا ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ شاہ جی نے جو نام دیے ہیں یہ نام فلوٹ کر کے، مطلب اگر حکومت یہ نام فلوٹ کر دیتی تو شاید یہ ہوتے تو کہتے حکومت کے جج لگ گئے. میرے خیال سے تو حکومت کی مشکل آسان ہو گئی ہے. اگر یہ انہوں نے نام دے دیے ہیں اور یہ نام جوڈیشل کمیشن سے ہو جاتے ہیں تو حکومت تو یہ کہے کہ بندے بے شک ان کے ہو گئے، ان کی حکومت دور حکومت میں. لیکن ان کو جس عالیہ نیلم نے نہیں کیا نام سوائے نہیں میں اور بات کر رہا ہوں. آپ نے کہا کہ یہ مطلب ایک ایسا کارڈ کھیلا ہے کہ حکومت کو مشکل میں ڈال دیا ہے. یہ حکومت کے بڑے قریبی ایڈوکیٹ جنرل مختلف عہدوں کے اوپر رہے ہیں، لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ کام آسان ہو گیا ہے. نام شاہ جی نے فلوٹ کیے تو کہیں گے ہم نے تو شاہ جی کے نام کے اوپر ووٹ ڈال کے ان کو جج بنا دیا. اب منور الاسلام صاحب اور کریڈیبلٹی آپ نے ان کی خود بتا دی ہے کہ ماشاءاللہ سارے بڑے پروفیشنل ہیں. نہیں جو نام انہوں نے دیے ہیں منصور علی شاہ صاحب نے، وہ سارے نام، بلکہ خود میری نون لیگ کی کچھ فقراء سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی بیسٹ نام، بہترین نام دیے. تو یہ ہے کہ اب دیکھنا ہے نا کہ کیا جو 5 یا 7 ووٹ ہے اس وقت حکومت کے پاس، وہ 7 ووٹ شاہ صاحب کی نامنیز کو ملیں گے یا جیسے عالیہ نیلم جو لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس انہوں نے نام ڈفرینٹ انیشیٹ کی. اچھا ایک اور بات ہے، فوجداری کے کیسز کیا اب لاہور ہائی کورٹ میں چاہیے؟ پہلے ہی بتایا جا رہا ہے کہ 16 جج فوجداری کیسز کر رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ، تو اور بھی چاہیے. اب کوئی کارپوریٹ کا لگا دیں، سول میٹر لگا دیں، سول ڈسپیوٹ زیادہ ہوتے ہیں. تو خیر یہ بڑا انٹرسٹنگ 44 ٹوٹل نام ہے لاہور ہائی کورٹ کے. لیکن 44 کے 44 لگنے تو نہیں ہے نا. اچھا میرا خیال ہے یہ ایڈجرن بھی ہو سکتا ہے کہ جو روز اپروو ہوں 21 تاریخ اور کہا جائے کہ اب تو روز نئے آئے ہیں، اس کرائٹیریا کو مد نظر رکھ کے جج انیشیٹ ہوں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. ثنا ملک صاحب سے جو ڈیٹیلز آپ نے جانی کہ ابھی جوڈیشری میں جو ہونے جا رہا ہے، جو نام فلوٹ کیے گئے ہیں، لیکن وہ اپنی 2 خبریں تو شیئر کر چکے ہیں. لیکن میں آپ کے ساتھ جو جاتے جاتے خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ خبر یہ ہے کہ آج کے دن تک جو بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی صاحبہ کا معاملہ ہے
جو بہت سارے سیاستدانوں نے دعوے بھی کیے ہیں کہ امکان ہے کہ عمران خان کا اور برشا بی بی صاحبہ کا جو جنرل فیض حمید صاحب کا میٹر چل رہا ہے 9 مئی کے حوالے سے، 9 مئی میں بدامنی اور انتشار کے حوالے سے، تو ان کا بھی امکان ہے کہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا. تو ہمارے پاس معلومات یہ ہیں، انفارمیشن یہ ہے کہ عمران خان کا اور برشا بی بی کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہوگا. جنرل فیض کا تو ہوگا لیکن ان دونوں کا نہیں ہوگا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا ٹرائل نہیں ہوگا. ٹرائل ہوگا، تانے بانے جب تک ان کے پاس جائیں گے. گو کہ میری تو یہ رائے ہے کہ تانے بانے ہیں، تو تانے بانے جب اکٹھے کیے جائیں گے تو ان کا ٹرائل ضرور ہوگا لیکن ملٹری کورٹ میں نہیں ہوگا عمران خان اور برشا بی بی صاحبہ کا. اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ.